السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج حلقہ کشف المحجوب، کتاب کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اس میں ہمارا مسلسل جو سبق چل رہا ہے، وہ سبق چل رہا ہے پچھلے حلقہ کشف المحجوب میں، وہ تھا فقر اور تصوف کہ اس کی فضیلت کیا ہے، فقر کی فضیلت کیا ہے اور تصوف کی فضیلت کیا ہے، پھر ان دونوں میں اختلاف کیا ہے۔ فقر اور تصوف کی فضیلت، پھر ان دونوں میں اختلاف کیا ہے۔ ایک بات میں اکثر آپ کی خدمت میں ہر حلقہ کشف المحجوب میں عرض کرتا ہوں، شروع دن سے تصوف کے نام پہ تصوف میں ایسی چیزیں شامل ہوئی ہیں جن کا نہ تعلق تصوف سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے۔ ایسی چیزیں شامل ہوئی ہیں۔ مثلا ایک بندے کو ذکر کرتے کرتے وجد آ گیا اور وہ غیر اختیاری تھا۔ بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ یہ لفظ غیر اختیاری کیا ہے؟ جس پہ اپنے آپ کو اختیاری نہ ہو، وہ سچی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت کے اندر بناوٹ، جھوٹ، دھوکہ، فریب نہیں ہوتا، وہ کیفیت سچی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرے نے جو دیکھا اس نے بھی ویسا کرنا شروع کر دیا، زور سے شور شرابہ، ادھر کبھی گرے کبھی ادھر گرے، کپڑے پھاڑ دیے، کیفیات سے باہر۔ پہلے نے تو یہ کیا نا، دوسرے نے بھی ایسے کیا، اس نے کیا، اس نے ایسے کیا، میں بھی ایسے کیا۔ بھائی اس نے تو بے اختیار ہو کے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، اسے تو اب پتہ نہیں موت کیا ہے۔ وہ تو اس کریم کی یاد میں اتنا زیادہ کھو گیا ہے کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اپنے آپ کو بھی فنا کر بیٹھا ہے۔ جس وقت خودکشی کا جذبہ غالب آتا ہے، اپنے آپ کو مار دینے کا جذبہ غالب آتا ہے، پھر موت سے نہیں ڈرتا، پھر موت کو پانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے جس کو خودکشی کہتے ہیں۔ اس نے بھی ایسے چھلانگ لگائی تھی، میں بھی ایسے لگا دی۔ کیوں؟ اس نے لگائی تھی۔ اس لیے ہمارے تصوف میں ایک اصطلاح ہے، وہ یہ ہے کہ حال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ حال کسی پہ کچھ چیز کا حال آ گیا، آپ نے بھی ویسا کرنا شروع کر دیا، نہیں، حال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ پھر تصوف میں ایسی چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا دین کے ساتھ۔ میں نے ایک جگہ دیکھا تو ذکر کرتے کرتے نا سارے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر جھومتے تھے بہت زیادہ، بہت جھومتے تھے ایسے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے حضرت ذکر کرتے کرتے جھومتے تھے، لہٰذا ہم بھی ویسے جھومتے۔ بھی حضرت کو تو حال آتا تھا۔ اور پھر یہ بھی خود بتایا کہ حضرت نے فرمایا تم ایسا نہ کیا کرو، میں اپنے اوپر کنٹرول کرتے کرتے بھی تڑپ جاتا ہوں، تم نہ کرنا۔ کیوں؟ اس کا نام شریعت نہیں ہے، تم نہ کرنا، اس کا نام شریعت نہیں ہے، تم نہ کرنا۔ مجھے حال آ گیا، تم بھی ایسے شروع ہو جاؤ۔
اور میں نے کچھ تو مراقبہ کروایا 1-2 دفعہ، تو مراقبہ میں مجھے تھوڑا سا حال آیا، میرے ساتھ بیٹھا بندہ وہ بھی ایسے کرنا شروع کیا، میں کہا چل آئندہ کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اٹھ جا یہاں سے، تو ایسے کیوں کر رہا ہے، تو ایسے نہ کر. تصوف کے 2 پر ہیں، تیسرا پر نہیں ہے. ایک پر قرآن ہے، ایک حدیث سے، یاد رکھ لینا بس. اسی سے تصوف کی پرواز ہوگی. ایک پر گیا تو ایک پر رہا، ایک پر سے کبھی پرواز ہوا نہیں کرتی. ایک پر گیا ایک پر رہا تو ایک پر سے کبھی پرواز ہوا نہیں کرتی. یہ ساری کشف المحجوب کتاب قرآن و حدیث کی اعلیٰ تفسیر کا نمونہ ہے، ساری کشف المحجوب. اور جو ہماری ذاتی بنائی ہوئی کوئی چیزیں ہیں ان سب کا رد ہے، ان سب کا رد ہے. سارے کے سارا اس کا نمونہ ہے. تو آج کی ہماری جو کشف المحجوب کا سبق ہے، پہلے میں اس کا متن پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی میں تشریح عرض کروں گا. شیخ لکھتے ہیں، شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقر اور تصوف کی تفصیل میں کہ فقر اور تصوف ان دونوں ناموں میں سے ایک کو مقدم دوسرے کو مؤخر کر دیا، حالانکہ یہ دونوں قول محض عبارت لفظی ہی تھے. گروہ اولیاء کی تو تحقیق معنی کی طرف گئے، یہ گروہ اہل لغت عبارت لفظی کے اندھیرے میں رہ گئے. المختصر جب کسی شخص کو معنی حقیقت تصوف حاصل ہوا اور پھر اس حقیقت کو اپنے دل کا قبلہ بنا لے تو خواہ اس کو فقیر کہہ لے خواہ صوفی کہہ لے، یہ دونوں اس حقیقت کے اضطراری نام ہیں جو اسم کے تحت نہیں آ سکتے. یہ اختلاف شیخ ابو الحسن کے وقت سے جاری ہے، جب وہ ایسے مکاشفہ میں ہوتے جو بقا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو فقر کو تصوف پر مقدم رکھتے، اور جب وہ ایسے مشاہدے میں ہوتے تو فنا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو تصوف کو فقر پر ترجیح دیتے. ارباب حقیقت اس وقت آپ سے پوچھتے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرماتے جب طبیعت کو فنا میں پورا تنزل ہوتا ہے اور بقا کی جانب کامل بلندی تو اس وقت میں تصوف کو فقر پر مقدم رکھتا ہوں، اور جب ایسے مقام میں ہوتا ہوں کہ اس کا تعلق بقا سے ہوتا ہے تو فقر کو تصوف پر مقدم رکھتا ہوں، کیونکہ فقر بقا کا نام ہے اور تصوف فنا کا. گویا میں اپنی ذات سے فنا و بقا کا دیکھنا فانی کر دیتا ہوں تاکہ میری طبیعت فنا سے بھی فانی ہو جائے اور بقا سے. یہ توجیہ عبارات کے اعتبار سے بہت خوب ہے، لیکن در حقیقت نہ فنا کو فنا ہے نہ بقا کو فنا ہے، کیونکہ جو باقی فنا پذیر ہے وہ خود فانی ہے، جو کہ فانی کو باقی رہنے والا ہے وہ خود باقی ہے. اور فنا ایک ایسا اسم ہے، اس میں مبالغہ محال ہے، اس لیے اگر کوئی یوں کہے فنا فنا ہو جاتی ہے تو یہ بات اس معنی کے وجود کے اثر کی نفی میں مبالغہ ہے، کیونکہ فنا میں جب تک کوئی اثر باقی رہتا ہے تب تک وہ بھی فنا نہیں ہوتا، اور جب فنا کلی حاصل ہو گئی تو فنا کی فنا ایسی بے معنی عبارت میں تعجب کے سوا اور کوئی چیز نہیں. اور یہ عبارت بحث و تمہیز کے وقت اہل لغت کی فضول باتیں ہیں، اگرچہ کتاب فنا و بقا میں ہم نے بھی بچنے اور علم کی ناپختگی کی وجہ سے اس انداز سے کچھ لکھا ہے، لیکن اس کتاب میں کامل احتیاط سے انشاءاللہ اس کے احکام بیان کریں گے. علم طریقت میں فقر اور تصوف کا فرق یہی ہے جو بیان ہو چکا، لیکن تصوف اور فرق میں معاملات دنیا میں دنیا سے علیحدگی اس سے خالی ہاتھ ہونے کے لحاظ سے بالکل جداگانہ چیز ہے. اس کی حقیقت محتاجی اور مفلسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور مشائخ طریقت کا ایک گروہ کہتا ہے فقیر محتاج مسکین سے بہتر ہے، فقیر محتاج مسکین سے بہتر ہے.
آج کا یہ سبق ہے ہمارا. کیا سبق ہے؟ اور اس سبق کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ شیخ ہم سے چاہتے کیا ہیں. شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ صوفی اور فقیر لکھنا الفاظ تو ہیں اور لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ایسا لکھنے سے انسان کوئی بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچ جاتا کہ صرف لفظ کے لکھنے سے اس کو حقیقت مل جائے. لفظ کے لکھنے سے حقیقت مل جائے نہیں. کیسے کہتے ہیں نا، لفظ لفظ ہوتے ہیں، حقیقت حقیقت ہوتی ہے. لفظ کے لکھنے سے کبھی حقیقت نہیں ملتی، بلکہ لفظ کے الفاظ باقی رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے الفاظ نہیں ہوتے، بعض اوقات الفاظ ہوتے ہیں حقیقت نہیں ہوتی. مثلا فقر کے کئی لباس ہیں. صرف تھوڑا سا عکس میں آپ کو دکھاتا ہوں. فقر کے کئی لباس ہیں، تھوڑا سا عکس میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک طرف میں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا عکس عرض کرتا ہوں، اور ایک طرف حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عکس عرض کرتا ہوں. جو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہیں، ان میں تو سارا عکس ملتا ہے بظاہر دنیا داری کا، لباس فخر کا، مکان فخر کا، جوتا بہت لاجواب، پینے کھانے کے برتن قیمتی سے قیمتی، بستر کی چادر مخملی اور تکیہ غلاف بہت زیادہ بہترین. زندگی میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور سلیقہ ایسا کہ انسان جو ہے کمال میں آ جائے. ایسا مزاج، ایسی لطافت، ایسی شرافت اور ایسی نزاکت، ایسی نزاکت. انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ خود بادشاہوں کے ہاں بھی ایسی نزاکت، خود پناہ مانگے جو وہاں خود نزاکت تھی. بادشاہ بھی ایسی نزاکت کو شاید سوچ نہ سکے جو خود وہاں ملتی تھی. ایک طرف یہ فقر کا لباس ہے، اس میں امیری ہے، تونگری ہے، مالداری ہے، نزاکت ہے. یہ فقر کا لباس ہے. اور ایک فقر کا لباس اور بھی ہے، وہ ہے حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا، جہاں فقر ہی فقر اور تنگ دستی ہی تنگ دستی ہے. والی ٹونک تھے. ٹونک یہ ایک بر صغیر کی اسٹیٹ ہے، اب بھی ہندوستان میں وہ جگہ موجود ہے. ریاست تھی، جیسے ہمارے پاکستان میں خیرپور کی ریاست تھی، بہاولپور کی ریاست تھی، خیرپور میرس کی ریاست تھی، بہاولپور کی ریاست تھی. اس طرح 557 ریاستیں تھیں پورے بر صغیر کی، اسٹیٹس تھیں 557. پاکستان کے حصے میں تو تھوڑی آئی، باقی ساری انڈیا میں چلی گئی کیونکہ ملک بڑا ہے. تو ٹونک کے والی ٹونک نے تانبے کے پترے پہ ایک پورا کا پورا ضلع اور علاقہ، جس کی سالانہ آمدنی آج سے 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے لاکھوں روپے، آج کی اربوں روپے سالانہ آمدنی، وہ لکھ حاضر ہو حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں کہ حضرت یہ قبول فرمائے. غربت بہت ہے، لنگر خانے میں تنگ دستی بہت ہے،
سینکڑوں آدمی روزانہ لنگر خانے میں شیخ کی زیارت کرنے اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں، وہ لنگر کھاتے ہیں، تو میں بھی آپ کے غلاموں میں سے ہوں، مریدوں میں سے ہوں۔ نواب نے کہا یہ قبول فرما لیں، مال بھی، علاقہ بھی، اشرفیوں کے توڑے بھی قبول فرما لیں۔ شیخ نے قبول نہیں فرمایا، اور آخری دم تک حضرت کی جو خانقاہ تھی اس میں فقر ہی فقر رہا، غربت ہی غربت رہی۔ یہ بھی فقر کا ایک لباس ہے۔ ایک فقر کا لباس وہ ہے کہ ہر طرف مالداری ہے، اور ایک فقر کا لباس یہ ہے۔ تو الفاظ کے لکھنے سے انسان فقیر نہیں بنتا، جو فقیر اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، بلکہ اگر الفاظ سے لکھ بھی دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں فقر کا دیکھنا، وہاں چاہے مالداری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصل فقر کوئی اور ہوتا ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے، اس کا تعلق ظاہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ دل کی دنیا سے ہے، ظاہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ ہم ظاہر بین لوگ ہیں، ظاہر کو دیکھ کے چلتے ہیں، ظاہر بین لوگ ہیں، ظاہر کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ اصل دل کی دنیا سے ہے، ظاہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ ہمیں تو بظاہر کوئی آدمی مل گیا تو ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، اور کوئی ایسی چیز ہماری کانوں میں پڑ گئی جو ہمیں ناگوار گزری، اس سے جدا ہو گئے۔ کسی نے بہترین کسی کے بارے میں خواب سنا دیا، یا کہا کہ میں ایسے گیا، ایسے پھونک ماری اور یوں ہو گیا، ہم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسی بات سنا دی جو ہمارے مزاج کے گراں گزری، تو ہم نے اس بزرگ کو جس سے پاگل ہوئے تھے نفرت کرنا شروع کر دی، اور اس کے بارے میں وساوس اور وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ ہم ظاہر کے لباس کو دیکھ کے چل رہے، اور اس ظاہر کے لباس کی شیخ نے نفی کی ہے۔ جو ہم ظاہر کے لباس کو دیکھ کے چل رہے، اس ظاہر کے لباس کی شیخ نے نفی کی ہے کہ ظاہر کا لباس فقیری کا ہے، ٹاٹ کا ہے، پیمند لگا ہوا ہے، تنگ دستی کا ہے، غربت کا ہے، پھٹا پرانا ہے، لیکن اندر تکبر ہے، اندر تکبر ہے، اندر تکبر ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا زیادہ اپنے اندر یہ چیزیں بھر لیتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اکثر اپنی گفتگو کرتے تھے، ہم جا رہے تھے یا ہم نے یہ کر دیا، اور جب بھی بولیں گے جمع کا صیغہ بولیں گے۔ وہ بیچارہ بے ساختہ منہ سے ایسے نکالتا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز ایسے چودھری جیسا ہوگا، ایسے ہاتھ کرے گا اور اس طرح بیٹھے گا، ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں بڑوں کے لیے جگہ ہے، بے ساختہ، اس کو اب پتہ نہیں چلتا۔ اتنا زیادہ اس بیچارے میں یہ بھی چیز رچ بس گئی ہے، رچ بس گئی ہے، رچ بس گئی ہے، اس کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، لہجے میں بھی، چال میں بھی، اٹھنے میں بھی۔ بھائی ہلکا کشف المحجوم میں سونے نہیں دوں گا، کہہ رہا ہوں اٹھا کے باہر بھیج دوں گا۔ جمعرات کے اندر ساری رعایت ہوتی ہے، صرف عرض کرنا ہوتا ہے، کشف المحجوم میں کوئی رعایت نہیں ہوگی، پہلے بتا دوں، اس لیے کشف المحجوم میں تھوڑے بندے آتے ہیں۔ میں معذرت چاہوں گا، میں اب آئندہ کہوں گا نہیں، بندے کو اٹھاؤں گا اور باہر بھیج دوں گا۔ بیٹھنا ہے تو توجہ کر کے بیٹھیں، جانے تبھی اٹھ کے چلے جائیں۔ وہ بیچارہ اپنی اس عادت سے مجبور ہو گیا، کیفیت سے مجبور ہو گیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شروع سے ہی اپنے مزاجوں میں قید لگاؤ، میرے لیے کوئی اٹھے نہ، میرا کوئی ہاتھ نہ چومے، میرا کوئی استقبال نہ کرے۔ شروع سے اپنی طبیعت پہ خود قید لگانا شروع کر دو۔ کیوں؟ ورنہ خود طبیعت عادی بن جاتی ہے۔
اور بے ساختہ عادی بن جاتی ہے، لہجے میں عادی بن جائے گی، پھر اس کے لہجے میں تکلفات شروع ہو جائیں گے. اس کے کھانے میں تکلف، اس کے پینے میں تکلف، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں تکلفات شروع ہو جائیں گے، اس کے انداز میں تکلفات، پھر ایسے ہو جائیں گے خود اس کو پتہ نہیں چلے گا. ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کریں، لیکن اصل ظاہر نہیں، اصل باطن ہے، لیکن ظاہر کا اس سے تعلق ضرور ہے. کسی نے پوچھا کہ مخلوق کا معشوق بنوں یا اللہ کا معشوق بنوں، اور مخلوق کا عاشق بنوں یا اللہ کا عاشق بنوں. مان لیں کہ اللہ کا معشوق بننا، مخلوق کا عاشق بننا. وہ کیسے؟ کیا کہا؟ اللہ کا معشوق بننا اور مخلوق کا عاشق بننا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا معشوق کے نخرے ناز و نام سہے جاتے ہیں اور عاشق میں امتحان آتے ہیں. عشق تو امتحان لیتا ہے سارا، عشق تو سارا ہوتا ہی امتحان ہے. خیال کرنا، اللہ کو یہ کہنا کہ یا اللہ اپنا جو ہے عاشق بنا لے. اللہ کے عشق مانگنا صحیح، لیکن معشوقی والا، یا اللہ اپنا عشق عطا فرما. اس سے مراد وہ معشوقی والا عشق، عاشق والا عشق نہیں. اس نے کہا جی سمجھ نہیں آئی. چلو کہ ہم سمجھا دیتے ہیں، ہم سمجھا دیتے ہیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پوچھا ایک اللہ والے شیخ سے، جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں، تسبیح کرنے بیٹھتا ہوں، کیفیات ہوتی ہیں غالب، تو اندر سے آواز آتی ہے بتاؤ عاشق بننا ہے یا معشوق بننا ہے. اور کہنے لگے کیونکہ معاملہ ہے عجیب، جواب نہیں دے سکتا. اوپر سے آواز آتی ہے دل میں بتاؤ عاشق بننا ہے یا معشوق بننا ہے، جواب نہیں دے پاتا. آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں کیا جواب دوں؟ اس نے کہا یہ جواب میں بھی نہیں دے سکتا، فلاں جگہ جا، ایک فقیر تجھے ملے گا، وہ شاید تجھے جواب دے سکے. اب سفر کیا، چلتے چلتے دیکھا تو ایک فقیر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے جو اس کا جواب پایا تھا وہ ایک واقعے سے پایا تھا. یہ واقعہ مختلف رنگ میں ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی ابتدا یوں ہے کہ مخلوق کا عاشق بننا اور خالق کا معشوق بننا. اس نے کہا جی واقعے کا اصل ہم نے جو پایا تھا وہ یوں پایا تھا کہ ہمارے من میں بھی آیا کہ اللہ کا عاشق بنے. ایک فقیر کو دیکھا، کالے کپڑے، پھٹے پرانے، بہت زیادہ لوگ مذاق کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ساری عمر انہوں نے جھاڑ پھونکا، دھونکا، جھاڑ پھونکا اور بھاڑ دھونکا، جھاڑ پھونکا اور بھاڑ دھونکا. وہ کیا؟ جھاڑ پھونکنا یہ ہے، جھاڑ پھونک تو جانتے ہیں نا، ڈسٹنگ. تو ڈسٹنگ کرنے سے بندے کا مٹی آتی ہے نہیں آتی، کپڑے میلے، مٹی ادھر سے اڑ کے تو اوپر آتی ہے. اور بھاڑ پھونکنا کہتے ہیں کہ یہ جو چنے بھوننے والی مائی ہوتی ہے یا گڑ کا کڑھا چڑھتا ہے، اس میں جو بندہ لکڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھاڑ. اور دھونکنا یعنی اس میں جو لکڑیاں ڈالتا ہے بندہ، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کالا دھواں نکلتا ہے، راکھ نکلتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایک بندے سے ملے،
اس نے کہا خیال کرنا میرے پر بھی آیا تھا، مجھے عشق کا غلبہ تھا، میں کہہ بیٹھا تھا جا اپنا عاشق بنا لے. اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے آ جا. پھر کہنے لگے میں نے 70 سال بھاڑ جھونکا اور کیا کیا، جاڑ پھونکا. 70 سال اور 70 سال اسی میں لگایا. اور پھر فرمایا تجھے ہم ماریں گے تو دفن بھی نہیں ہونے دیں گے. دفن بھی نہیں ہونے دیں گے. جب مرے تو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا ان کو، اور مچھلیاں کھا گئیں، سب کچھ کھا گئے. کہنے لگے جب ہم گئے تو ہم نے جا کے آواز دی، ادھر ادھر سے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور بن کے آئے. کہنے لگے خیال کرنا، عاشق نہ بننا، معشوق بننا. معشوق بن جاؤ گے فقر کا لباس پہن لو گے، عاشق بن جاؤ گے فقر کا لباس پہن لو گے. وہ بھی فقر کا لباس، وہ بھی فقر کا لباس. لیکن معشوق بننے سے جو فقر کا لباس ملے گا اس میں سکھی رہو گے. کیوں؟ اللہ پاک جل شانہ تیرے ناز نخرے برداشت کرتا رہے گا. اللہ کہے گا ہے تو معشوق، معشوق کے ناز ہی نخرے برداشت کرنے ہوتے ہیں. اور اگر عاشق بنا تھوڑا سا یوں سے یوں ہوا، اچھا ہمارے سامنے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اونگتا ہے، اچھا، اور دعوے عشق کرتا ہے. انہوں نے اس کو ذرا سزا، اور اس کو ذرا اس کا عشق کا مزہ چکھاؤ، ذرا اس کی داڑھوں پہ پسینہ آ جائے ایسا مزہ چکھاؤ. انہوں نے کہا نہ خیال کرنا، نہ مانگنا، معشوق ہونا. اور کہا کہ مخلوق کا عاشق کیوں فرمایا؟ میں مخلوق کا عاشق اس لیے کہا، خالق ہوتا ہے عبادت سے راضی، مخلوق ہوتی ہے خدمت سے راضی. ہمارا دین کس چیز کا نام ہے؟ خالق کو عبادت سے راضی کر اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر. مخلوق کا عاشق بن جا اور مخلوق ساری کو معشوق بنا لے، سب کے ناز و نخرے سہتا جا اور چلتا جا. اسی کا نام خدمت خلق، اسی کا نام انسانیت، اسی کا نام NGO، اور اسی کا نام سارے کے سارے ٹرسٹیں، اسی کا نام چیز ہے. مخلوق کے لیے کیا بن؟ عاشق. اور خالق کے لیے خالق کو کہ اللہ اپنا معشوق بنا دے اور معشوق مخلوق کا عاشق بنا دے. یہ لباس ہیں سارے کے سارے فقیری کے، یہ فقیری کے لباس ہے. ہم ظاہر کے دیکھ کے فتوے نہ لگائیں، ظاہر کی دنیا کو دیکھ کے ہم کسی چیز کو، وہ پتہ نہیں کریم کیسے بخشنے پہ آتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. ہمارے ہاں ایک سادات کا گھرانہ تھا، ان میں ایک مائی رہتی تھی بوڑھی، پوربن، پورب اور پچھم. پورب کسے کہتے ہیں اور پچھم؟ پورب کسے کہتے ہیں؟ مشرق، اور پچھم مغرب. تو پورب کی پوربن ہمارے پاس ایک مائی بڑھیا تھی، وہ رہتی تھی. اور جمعہ نماز بھی اس نے نہیں پڑھی کبھی، ہم نے نہیں دیکھا. بوڑھی مائی تھی، وہ بیچارے قدر کرتے تھے. آخری وقت آیا نا جب اس پوربن مائی کا، تو کچھ بول رہی تھی جو وہاں والوں کو سمجھ نہ آئی. علماء صلحاء نیک لوگ لائے، انہوں نے کان لگا کے دیکھا تو کچھ بول رہی تھی. آخری وقت میں، موت کی ہچکی کے وقت، زندگی کا تانا بانا ٹوٹ رہا ہے، آخری وقت میں کچھ بول رہی تھی. کہنے لگے ہمارے چچا تھے شاہ احل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو لے آئے.
ان کو لے آئے تو انہوں نے کان لگا کے کہا نا، تو اس کے جو وہ بول رہی تھی وہ عربی کے لفظ بول رہی تھی. وہ تو عربی کیا جانے، عربی اس نے سوچی نہیں تھی، عربی کے لفظ بول رہی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ اللہ نے تجھ پہ رحم کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جو یہ کہہ رہی ہیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہے نہیں، میرے سامنے فرشتے کھڑے وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا فرشتے سے پوچھو میرے کس عمل کی وجہ سے تم مجھے کہہ رہے ہو، کس عمل کی وجہ سے؟ تو اس نے کہا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو 1.25 پیسے کا گھی لائی تھی، اور گھی جب تم نے گرم کیا تھا نا تو اس میں روپیہ مل گیا تھا، چاندی کا روپیہ ہوتا ہے نا، وہ روپیہ اس میں گھی میں آ گیا تھا. کس طرح گرا، گھی جمع ہوا تھا اس میں چھپ گیا، وہ بھی ساتھ تل کے آ گیا، اور روپیہ تھا. تیرے دل میں آیا کہ روپیہ رکھ لوں، اتنی بڑا روپیہ، 1.25 آنے کا گھی ہے، 1.25 پیسے کا، تو باقی روپیہ ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ 5 پیسے کا گھی تھا، چلو 5 پیسے کا کہہ لیں، باقی 95 پیسے تو بچت ہوئی. لیکن ایک دفعہ دل ہلا، پھر میں نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہے، اور میں نے سچائی اور امانت کو نہیں چھوڑنا. میں جا کے اس دکاندار کو، ہندو بنیا تھا، اس کو یہ دے آئی کہ آپ کے گھی سے یہ روپیہ نکلا. وہ ہے کہ حیران ہو گیا. فرشتے کہہ رہے ہیں تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن گیا. یہ 1 روپیہ جو تو نکلا تھا نا، تو کہا ہمارے چچا شاہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بس یہ مائی کی بخشش کا ذریعہ، اس پوربن مائی کی بخشش کا ذریعہ وہ روپیہ بن گیا، اور وہ امانت بن گئی کہ اس نے خیانت نہیں کی. یہ بھی فقیری کا ایک لباس ہے، اور لباس کی انتہا اس کریم کی بخشش اور مغفرت ہے. بس بخشش اور مغفرت ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلے نہ کر لیں. فرمایا، لکھا ہے کتابوں میں، ڈانٹ، اعتراض یا اصلاح کا حق صرف 3 ہستیوں کو ہے. ایک استاد کو، ایک والدین کو، اور ایک مرشد کو. میں ان کو چاہیے کہ وہ ڈانٹے بھی صحیح اور اصلاح بھی کرے. اور فرمایا جو ان کی ڈانٹ پہ ذلت یا شرمندگی محسوس کرے یا اپنے لیے بے عزتی محسوس کرے، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس سے عزت کا لباس چھین لیتے ہیں. اللہ اس سے عزت کا لباس چھین لیتے ہیں، یعنی بہت بڑا گھاٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اور جو ان کی اصلاح اور ڈانٹ پہ کو اپنے لیے سعادت سمجھے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے لیے، اور بعض اوقات اس کی زیادہ صبر پہ اللہ بعض اوقات اس کی نسلوں کے لیے سعادت لکھ دیتے ہیں، سعادت لکھ دیتے ہیں. نسلوں کے لیے سعادت لکھ دیتے ہیں. صوفی صاحب آپ کو آوازیں آ رہی ہے خواتین کی؟ سعادت، نسلوں کے لیے سعادت لکھ دیتے ہیں. اس کی صرف اس ڈانٹ کی برداشت ہے کہ یہ میرے لیے سعادت ہے. ایک دم میرے حضرت رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ جلالی تھے، تو مجھے بظاہر تو مجھے غلطی کی خبر نہیں، لیکن میں نے واقعات میں غلطی کی ہوگی. بہت سخت ڈانٹ دیا، 2-3 تھپڑ بھی اور ڈانٹ بھی. اور میں سر جی کے نیچے جھکا کے دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری نالائکی ہے، میرا قصور ہے، اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی.
معاذ اللہ کی توفیق سے کوئی غصے کے آثار، ذلت کے آثار، یا یہ آثار کہ میری توہین ہو گئی سب کے سامنے، یہ محسوس نہ ہوئے، بس اللہ کی طرف سے اللہ نے توفیق دے دی. میں چپ کر کے کھڑا رہا. بہت زیادہ ڈانٹنے کے بعد جب غصہ ختم ہوا تو کسی نے کہا، حضرت کے ایک بے تکلف تھے، حضرت اس کا قصور طارق کا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو بڑے ساختہ فرمایا اور بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا مالی پودے کو یہ نہیں بتاتے تیرا کیا قصور ہے، بس اس کا کام تراش خراش کرنا ہوتا ہے. پودے کو یہ نہیں بتاتا، یا پودا نہیں پوچھتا ٹھہرے جناب آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، آپ اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اس کو تراش خراش کینچی ہاتھ میں کٹ 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 کے یوں کاٹ رہے ہیں نا. پودا نہیں کہتا ذرا ٹھہرے، ذرا پہلے مجھے بتا تو دیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. نہ مالی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. مالی کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ کاٹنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، اس کی تراش خراش کرنی ہے، یہاں سے ختم کرنا ہے، یہاں سے اٹھانا ہے. ہمیشہ تراش خراش جو ہوتی ہے پھولوں کی ہوتی ہے اور پھلدار پودوں کی ہوتی ہے. کبھی کانٹوں کے بھی تراش خراش دیکھی ہے آپ نے، جھاڑیوں کی، کانٹوں کی، کہ مالی ان کی تراش خراش کر رہا ہو، ان کو توڑ کھوڑ کر رہا ہو، ان کی شاخیں کوئی جدا کر رہا ہو، کوئی توڑ کر رہا ہو، کوئی چھوٹی کر رہا ہو، کوئی بڑی کر رہا ہو. کبھی دیکھا کانٹے دار جھاڑیوں کی؟ اس نے کہا نا کہ حضرت وہ اس کو قصور کا نظر کوئی نہیں آ رہا. میں مالی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پودے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا کام تراش خراش کرنا. یہ جو فقر ہے نا، فقر اور تصوف اور ولایت یہ کبھی بھی جس کو ملی ہے ایک ٹانگ کے چلوں سے کم ملی ہے یا نہیں ملی، ہمیشہ سہنے سے ملی ہے. ولایت ہمیشہ کس سے ملی ہے؟ بس سہنے سے. مجھے آپ میں سے سب سے میں سوال کر رہا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں جاگنے والے سارے، سب سے سوال کر رہا ہوں، اور یہ سوال کر رہا ہوں، ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز فجر کا کیا ہو. ایک صحابی نہیں. یا ان کی زندگی میں واقعات اگر ملتے بھی ہیں تو کوئی کم و بیش مل جاتے ہیں. مستقل یہ واقعات نہیں ہے کہ کسی صحابی نے 40 سال تک، صحابہ کے یہ واقعات ہیں انہوں نے ساری رات عبادت کی، لیکن 40 سال تک کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا. ساری کائنات کے ولی مل کے کیا ایک صحابی کا مقام پا سکتے ہیں؟ اہل بیت میں سے کسی ایک کا مقام پا جائے؟ نہیں پا سکتے. ساری کائنات کے اولیاء، امام زین العابدین کا کیا مقام، کیا ان کے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ صحابہ کی زندگی میں 2 چیزیں جو اہم تھیں، جنہوں نے صحابہ کو اور اہل بیت کو بہت اعلی مقام دیا. 2 چیزیں اہم تھیں، ایک صحبت اور ایک سہنا، بس برداشت کرنا. 2 چیزیں. صحبت کی وجہ سے صحابی بنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی وجہ سے کیا بنے؟ اس کو اٹھا دو، کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، اٹھو. کیا بنے؟ صحابی بنے. صحبت سے کیا بنے؟ صحابی بنے. سوتا بھی میرے سامنے، چھپ کے بھی نہیں سوتا، سب کے تو سوئے.
میں نے پہلے کہہ دیا کہ کشف المحجوب کا حلقہ ہے، جلالیوں کا تذکرہ ہے. یہ حجویری سلسلہ بڑا سخت جلالی ہے، یہاں نہ سونا، میں اٹھا دوں گا. پہلے کہاں ہے؟ صحابی صحبت سے بنا ہے، صحابی صحبت سے بنا ہے. تو صحابہ کرام کی زندگی میں دو بڑی عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے. جن دو بڑی عبادتوں نے ان کو صحابی بنایا، ساری کائنات کے اولیاء کا تاج بنایا، ابدالوں کا تاج بنایا، ولیوں کا تاج بنایا، ابراروں کا سردار بنایا. ساری کائنات کی جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب کو کا اعلی مقام دیا. دو عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے ساری حدیث کی کتابوں میں، ہاں قرآن میں بھی، احادیث میں بھی، سیرت میں بھی، ساری کتابوں میں صحابہ اہل بیت کی دو عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. دو عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے. اور وہ دو عبادتیں کون سی ہیں؟ دو عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے جن دو عبادتوں کی برکت سے وہ صحابی بنے اور ان کو مقام صحابیت کا ملا. اہل بیت صحابی، دو عبادتیں. ایک عبادت صحبت کی ہے، صحبت خود ایک عبادت ہے. صحبت کی قضا نہیں، عبادت کی قضا ہے، یاد رکھ لینا. یہ بڑا گہرا نقطہ کہہ گیا ہوں، پھر سنیں. صحبت کی قضا نہیں ہے، عبادت کی قضا ہے. آج جس صحبت میں ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں، یا کوئی اللہ والا نہیں اس کا غلام ہے، اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھ سکے، صحبت ہم سے چوک گئی، تو اس کی تو پھر قضا نہیں ہو سکتی. نفلی عبادت چوک گئی ہے تو اس کی تو قضا ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی فرض نہ چاہتے ہوئے چوک گیا ہے اس کی بھی قضا ہے. کیا اس صحبت کی قضا ہے؟ اس کی قضا تو نہیں. جو بہت بڑی عبادت صحابہ کرام اہل بیت کے سروں کا تاج بنی اور ان کو مقام ملا، اس صحبت ملی، صحبت ملی. یہ بہت بڑی عبادت ہے. صحبت خود ایک عبادت ہے. اتنی بڑی عبادت ہے صحبت، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ جس صحابی کو مل گئی نا، وہ وقت کا امام بن گیا. بڑے بڑے صحابہ کرام کو میرے آقا مدینے والی کی صحبت ملی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو دیر سے ملی. آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے ملی. تو اس نے کہا پھر اب دیر ہو گئی ہے تو اب اس دیر کو سویر بنانا ہے. کیا کیا؟ آقا کے چوکھٹ کی بس غلامی اختیار کر لی. دن رات میرے آقا کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے. ابو ہریرہ، غربت، تنگ دستی، کپڑے نہیں ہوتے تھے، دورے پڑتے تھے. اتنی غربت، اتنی تنگ دستی کہ خود دورے پڑتے تھے. آخری بات ہے. اور لوگ ان کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے. اس دور میں نا جو جس کو دورے پڑتے ہوں اس کی گردن پہ پاؤں رکھا جاتا تھا. کہتے تھے اللہ کی قسم، لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی کا دورہ ہے، اللہ کی قسم بھوک کا دورہ ہوتا تھا. قسم اٹھا کے کہتے لوگ سمجھتے ہیں مجھ کو مرگی کا دورہ پڑا. میں اللہ کی قسم مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، مجھے بھوک کا دورہ تھا. بھوک تھی. لیکن صحبت کی قضا نہیں کی. بھوک کی قضا کر لی، بعد میں کھانے ملے اور ایسے ملے اللہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے. کہہ رہے واہ ابو ہریرہ واہ تیرے کیا کہنے. ریشم کے کپڑے سے قضائیں مل گئی. کھانے کی قضا ملی، پہننے کی قضا تھی، مل گئی. سواریوں کی سواری نہیں تھی، آلہ ملی. دولت نہیں تھی، قضا ہو گئی، مل گئی، سب کچھ مل گیا. لیکن جو صحبت تھی نا اس کی قضا پھر نہ مل سکی. کیوں؟ میرے آقا ہی خود پردہ فرما گئے تو پھر صحبت کس چیز کی. پھر ہوا کیا؟ صحبت کو قضا نہیں کیا. صحبت کو قضا نہیں کیا.
ابو ہریرہ نے اپنے مرشد کی صحبت کو قضا نہیں کیا. اس کا صلہ کیا ملا؟ اس کا صلہ یہ ملا، صحابہ فرماتے ہیں ایک صاحب ہے دور سے، ایک محدث آئے مسجد نبی میں، دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس کے گرد ہجوم جمع ہے. میں نے جا کے دیکھا تو ابو ہریرہ تھے، اور ابو ہریرہ کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، کہتے تھے آقا یہ سواری تو قبول فرما لے، یہ مرسڈیز تو قبول فرما لے. ہاں، اس دور کے اتنے قیمتی گھوڑے کہ آج کے مرسڈیز بھی اس کے سامنے ان کے پیشاب کے برابر ہے. اب بھی اتنے قیمتی گھوڑے ہیں، مرسڈیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب بھی آقا یہ مرسڈیز تو قبول فرما لے، یہ بہترین لباس، یہ یمن کی چادر جس کی قیمت 35,000 40,000 60,000 درہم کی ہے، یہ چادر تو قبول فرما لے. اور وہ اگر قبول کر لیتے تھے وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ابو ہریرہ نے ہمارا ہدیہ قبول کر لیا. واہ واہ. قضائیں ہو گئی سب کی، ننگے پاؤں چلتے تھے پتھریلی زمین پہ، جوتی ہوتی نہیں تھی، مائی کے غلام تھے اور پیسے تھے نہیں، شادی کر نہ سکے. بعض روایت میں آتا ہے کہ غلامی سے پہلے شادی نہیں کی، کر نہ سکے. اور پھر وہ قضائیں یہ ہوئی، وہ جس کے غلام تھے وہی لونڈی بن گئی. ہاں، وہی لونڈی بن گئی. ساری قضائیں پوری ہوئیں. اس لیے کہتے ہیں صحبت کی قضا نہیں، باقی سب چیز کی قضا ہے. عبادت کی قضا ہے، صحبت کی. صحابہ اہل بیت کی زندگی میں جو دو چیزیں خاص ملی اور عبادتوں کا اعلی مقام ملا، وہ ایک تو ملا صحبت اور ایک ملا سہنا. کبھی غربت کے حالات، کبھی تندرستی کے حالات، کبھی دشمن کا خوف، کبھی غم، بچے اپنے سامنے بلک کے مر رہے ہیں، بیویاں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں یا مستقر اللہ کی راہوں میں پھرتے ہیں، بچے باپوں کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے باوجود باپ کے زندہ ہوتے ہوئے. ادھر اس کی حسرتیں دل میں، ادھر اس کی حسرتیں دل میں. یہ سہنا. کبھی اپنے ساتھیوں کی ناگواریاں، کبھی غیروں کی ٹوکا ٹاکی، کبھی تلواروں کا خوف، کبھی بھالوں اور نیزوں کا خوف، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں اور چوٹوں کا خوف، کبھی ابری حملہ ہوا اس کا خوف، کبھی صبح تو کھا لیا شام کو کیسے ہوگا اس کا خوف، کبھی پتھر ایک ملا ہے دوسرا باندھنے کو نہیں ملا اس کا خوف، کبھی ایک کپڑا اوپر کا ہے نیچے کا نہیں ملا اس کا خوف، حتیٰ کہ مر جاؤں گا تو کفن کیسے ہوگا اس کا خوف. یہ سہنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. صبر. ساری عبادتوں پہ اللہ کہتا ہے یہ دوں گا. واحد صبر ہے کہ مع الصابرین، میں خود تیرے ساتھ ہوں. ان اللہ، کہاں پریشان کیوں ہے؟ خود میں تیرے ساتھ ہوں، چل خود میں تیرے ساتھ ہوں. کیوں؟ یاد رکھیے گا، صحبت اور سہنا لازم ملزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. صحبت میں سہنا آتا ہے تو صحبت رہتی ہے، سہنا آئے نہ تو صحبت ہی نہیں رہتی ہے. کیوں؟ جب صحبت میں انسان آتا ہے تو اس میں سہنا لازم ہوتا ہے. سہنے کے بغیر تو خود چل ہی نہیں سکتا. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، پاگل پن کے چل. سودائی کہتے ہیں پاگل کو. ہمارے ہاں خلط سودا ہوتی ہے. طب میں 4 اخلاط ہیں، صفراوی، دموی، بلغمی اور سوداوی. یہ ہمارے ہاں 4 مرکب ہیں جو جسم میں ہوتے ہیں. تو یہ جو سوداوی خلط زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر جیل روڈ کا سامنے پاگل خانہ بھر جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے جیل روڈ کا پاگل خانہ ہے نا، بھر جاتا ہے. سودائے کوئے جانا، یار کی گلی کا پاگل. کوئے جانا کہتے ہیں، کو کہتے ہیں
گلی کو، کوچے کو جانا کہتے ہیں یار کو، محبوب کو. ٹھیک، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا. یار کے گلی میں جانا تو پاگل بن کے جانا، دیوانہ بن کے جانا. اور جو دیوانہ ہوتا ہے نا وہ عاشق ہوتا ہے، ایک عاقل ہوتا ہے. اور جو عشق والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایویں سجن واہ واہ، اویں سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ. یار کا لطف تو ہر وقت ہوتا ہے، کبھی یار کا قہر بھی ہوتا ہے. تو میٹھا تھاپا اور کوڑا تھو تھو نا، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ. کئی یار کا قہر بھی ہوتا ہے نا. تو ایویں سجن واہ واہ، تو اویں سجن واہ واہ. صحبت کے لیے سہنا، سہنے کے لیے صحبت لازم ہے. اور یہ صحابہ کرام کی دو بڑی عبادات تھی: خوف، غم، غربت، تنگ دستی، بچوں کی جدائیاں، بیویوں کی جدائیاں، گھر میں ہے کچھ نہیں، چھتیں تو ہیں ہی نہیں، خیموں والی زندگی، اونٹ کی چھاؤں، ہاتھوں سے چھاؤں، اور پانی ختم، اونٹ کی اوجڑی نچوڑ کے پانی پینا، زندگی کی قسمہ پرسی. سردی ہوتی تو ایک دوسرے میں گھستے کہ شاید اس کے بدن کی گرمی سے میرے بدن کپڑا تھا نہیں. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یخ بستہ ہوائیں، گرم گرمی، سب کچھ سہا، صحبت نہیں چھوڑی. بس صحبت. ساری دنیا صحابہ اہل بیت کہتی ہے، ساری دنیا ان کے نام چومتی ہے، ان کے نام جپتی ہے، ان کی مالائیں نام کی تسمیہ پڑھتی ہے، ان کے نام بچوں کے، اولادوں کے، نسلوں کے رکھتی ہے ساری دنیا. ایک ریسرچ ہوئی ہے، پورے ورلڈ میں لفظ محمد بڑھ رہا ہے. محمد جو نام ہے پوری دنیا میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. بچوں کے ناموں میں، اولاد کے ناموں میں لفظ محمد کا اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں. صحابہ اہل بیت کی زندگی میں دو عبادتیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں. یہ بھی فخر کا لباس ہے، اور وہ ہے صحبت اور سہنا. صحبت اور سہنا، صحبت اور سہنا. بعض اوقات طبیعت ناگواری ہوتی ہے، طبیعت چلنے کو دل ہی نہیں کرتا. بعض اوقات انسان خود فرض نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور بعض اوقات تہجد کے لیے کھڑا ہو کر بڑا لہرا لہرا کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور وجد کی کیفیت میں، اور بعض اوقات تسبیح اٹھانے کو دل نہیں کرتا. یہ کیفیتیں آتی ہیں، کبھی انقباض، کبھی اندر دل بند ہو گیا اور کبھی کھل گیا. اللہ کی اس لیے دو صفات ہیں، یا باسط ہو یا قابض ہو. اے کھولنے والے، یہی اس لیے تو ہیں. یہ دو کیفیتیں آئیں گی، لیکن صحابہ کرام نے اپنے پر حال کو طاری نہیں کیا. غور سے سمجھیے گا، حال کو کیا نہیں کیا؟ طاری نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں ان دو عبادات پہ پختہ رہے. پہلی عبادت کون سی؟ صحبت کی، اور دوسری عبادت سہنے کی. ان دو عبادات پہ پختگی اختیار کی، بس مضبوط رہے ان دو عبادات. اور پھر دو عبادات پہ چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے. عالم یہ تھا صحبت کا اور سہنے کا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے، مائی نے منت مانی تھی کہ اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی میں. مائی نے منت مانی تھی، پھر اس نے سر اتروایا، سر اتروا کے کھوپڑی کا اوپر والا پیالہ جدا کروایا، اور جدا کروا کے اس مائی نے اس میں شراب پیا. دیکھ رہے ہیں دوسرے، لیکن صحبت کا چسکے نے سہنے کا چسکا ایسا دیا، اس نے کہا نہیں، زندگی کہتے اسے ہیں. مر جانے کا نام تو زندگی ہے، بچ جانے کا نام زندگی کہاں ہے؟
مر جانے کا نام زندگی ہے، بچ جانے کا نام کوئی زندگی ہے؟ راہیں نہیں چھوڑی، راستے نہیں چھوڑے. یہ ہے یہ قدم قدم بلائے سودائے کوئے جانا. یہ ہے قدم میں بلائیں ہوں گی، ناگواریاں ہوں گی، پریشانیاں مسائل مشکلات ہوں گے، اور سودائے کوئے جانا پھر پاگل ہو کے چلنا، دیوانے ہو کے چلنا، سودائے کوئے جانا. اور اگر جنہیں زندگی پیاری ہو، جنہیں زندگی ہو پیاری، وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یا تو زندگی کو ہتھیلی میں لے کے چلنا پڑے گا، ہر وقت موت کا انتظار. بعض اوقات بہت بڑا مشن لے کے بندہ چلتا ہے، مشن لے کے چلتا ہے، تو اس کو موت کی تیاری رکھنی چاہیے. کیوں؟ ایسے لوگ جو ہیں کچھ ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں. اتنے بڑے مشن کو لے کے چلنا اور اتنی مخلوق تک پیغام پہنچانا، کوئی بعض اوقات تو کچھ کے سامنے یہ ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں. میں کل ہی 2-3 دن پہلے اپنی وصیتوں کا فولڈر بنا رہا تھا، اور میں مزید لکھ رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں، کوئی بڑا مشن لے کے چلنے والے بعض اوقات کچھ ناگوار بھی بن جایا کرتے ہیں. دو چیزیں، صحبت اور سہنا، یہ صحابہ کی اہل بیت کی بہت بڑی عبادت ہے. بس اسی چیز نے انہیں بہت اونچا کر دیا. ایک بندہ ان میں ڈگری یافتہ نہیں تھا، ایک بندہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا. اور ایسے صحابہ تھے بعض اوقات کہ انہیں کافور اور نمک کا پتہ نہ چلا. کافور اور نمک کیا ہوتا ہے؟ ایسے تھے جو 10 سے اوپر گنتی نہیں جانتے تھے، دنیا کے معاملے میں تو یوں بے خبر. اور ایسے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اگر انچھنی کی سفید آٹے کی روٹی دیکھی، کھا کے کہنے لگے دیکھو میں موٹا تو نہیں ہو گیا، ایسے دیکھو دیکھو ذرا مجھے، میں موٹا ہو گیا ہوں، طاقتور ہو گیا ہوں. کیونکہ یہ انچھنی آٹے کی روٹی جو آپ آج کل کھا رہے ہیں، یہ چھنی آٹے کی روٹی یا جو سفید آٹا، یہ تو بادشاہ کھاتے تھے. دنیا کی تو یوں بے خبری، لیکن یار کے سارے راز و نیاز سے باخبر. ہاں، سارے جہاں سے بے خبر، سارے جہاں سے بالکل بے خبر تھے. بعض ایسے تھے جو بہت بڑے تاجر بھی تھے، بہت بڑے اسکالر بھی تھے، دانشور بھی تھے، لیکن ایسے بہت کم تھے. جو میجورٹی تھی سفید پوش، غربت، ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے چند انگلیوں پہ گنے، میں سچ کہہ رہا ہوں، 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ انگلیوں پہ. اور باقی سارے کے سارے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ڈگریاں نہیں تھیں، مال و دولت نہیں تھا. ان کے پاس 2 ڈگریاں تھیں بہت بڑی لاجواب، ایک صحبت کی اور ایک سہنے کی. یہ 2 ڈگریاں تھیں، یہ 2 ڈگریاں تھیں، اور بڑی طاقتور ڈگریاں. یہ کوئی عام ڈگری نہیں ہے. کسی مقدر والے کو، کسی اللہ والے کی یا کسی اللہ والے کے غلام کی صحبت، اسے کہو بچے کھڑا ہو جائیے، کھڑا کرو اس کو، کھڑا ابھی بھی کھڑا کرو، کھڑا کرو، کھڑا ہو جاؤ، جاؤ. اچھا دیوانہ ہے، اس پہ تو نمازی فرض نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں فرض کرانے والا؟ جو دیوانہ ہوتا ہے نا، اس میں نماز کیا ہوتی ہے؟ فرض نہیں ہوتی. دو ڈگریاں صحابہ کے پاس بہت بڑی تھی. کون سی؟ ہاں. اچھا سچ بتاؤ، ایک بندے کو اٹھا کے دوسرے کو جتا کے آپ کا دماغ روشن ہوا ہے نہیں ہوا؟ اب سچ بتاؤ مجھے، ہوا ہے؟ دماغ روشن ہوا ہے نہیں ہوا؟ ایسے چاروں طبق روشن، بہترین، حواس باختہ ماند فاختہ، ایسے بالکل ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، ایسے دے. سچ بتاؤ، بات اب سمجھ آئی یا اونگتے ہوئے آتی؟ سچ کہہ رہا ہوں. اونگتے ہوئے اس نے کہا کون سا اسٹیشن آیا ٹرین پہ؟ انہوں نے کہا ابھی آپ کا نہیں آیا.
وہ ٹرین چل رہی اس کا اسٹیشن بھی گزر گیا، وہ اونگ رہا ہے. ہمارا ایک سنارا ہے عبد القدیر، وہ اکثر سو جاتا ہے، پھر وہ اس کا نکل جاتا ہے، پھر ایک دفعہ واپس آیا، پھر سو گیا، پھر آگے یوں نکل گیا. دو چیزیں میں نے اس کی دیکھی ہیں خوب. میں کہتے ہیں کھانا بچے تو پریشان نہ ہونا، اور واقعی پتیلے میں سارا شوربہ بچاؤ، استاد نے پی لیا. سنارا ہے بالکل سوکھا پتلا سا، بالکل چھوٹا سا قد ہے، اور سوکھا پتلا سا بندہ ہے، کوئی موٹا نہیں ہے. سو کیا رمنی تھی میں تمڑی، سوکھا پتلا سا، اور کھاتا اتنا زیادہ ہے جتنا شاید میں مبالغہ کر جاؤں، اور سوتا بھی اتنا زیادہ ہے. اونگتے اونگتے باتوں کی وہ حقیقت نہیں کھلتی جو جاگتے جاگتے کھلتی ہے، اور جاگتے جاگتے بعض اوقات نہیں کھلتی جب انسان پورا جاگ رہا ہو. سچ ہے، بظاہر آپ کو یہ میری سختی نظر آئے گی، لیکن اس سختی میں کو اگر سہنے میں لیا جائے گا، اس صحبت کو، آج کی صحبت کو اگر سہنے میں لیا جائے گا، تو پھر یہ سہنا نعمت نظر آئے گی کہ آج بات جو آج سمجھ آئی ہے اس سے پہلے آئی نہیں تھی. ایک استاد جی تھے، وہ ایسے تھوڑے دیر میں ڈنڈا کرتے تھے، ایسے ڈنڈا کرتے تھے زور سے، بچے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے. میں استاد جی کیا کرتے ہیں؟ کہنے ذرا تھوڑا سا نا چوکنا کیا جاتا ہے. وہ تندور ہوتا ہے نا، تندور میں ایک لکڑی ہوتی ہے کڈڑی، وہ ایک جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، آگے سے اس کو تھوڑی دیر کے بعد ایسے مارتے ہیں نا، تو اس کا تاؤ جو ہے اور تیز ہو جاتا ہے. تندور کا لکڑی ہوتی ہے، تندور والی لکڑی، اس کا تاؤ تیز ہو جاتا ہے. صحابہ کی دو بڑی ڈگریاں ہیں، صحابہ کرام میں اہل بیت کی دو بڑی ڈگریاں ہیں، اور وہ دو بڑی ڈگریاں صحبت اور سہنا ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ ان کے مرشد تھے. اور شیخ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ایسے بہت سخت جلالی تھے، اور ایسے علم کے بھی باکمال تھے، اور تصوف کے بھی باکمال تھے، اور علوم کے بھی باکمال تھے. ان سے عام آدمی کو جرأت ہی نہیں ہوتی تھی سوال کرنے کی. اور بعض اوقات فرماتے تھے مجھ سے سوال تو کر رہا ہے، کیا اس کے جواب لینے کا اہل بھی ہے؟ میں جواب دوں گا تجھے سمجھ بھی آئے گا، اس کو لیا جو بھی تجھے سمجھائے، کیا یہ ہٹ جائے یہاں سے. ہاں، اور ان کے ساتھ دن رات گزاری. اور شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے ولی بنے، اور بڑے بڑے محدث، علوم کی کتابیں لکھنے والے، ان کے مرشد بنے. یعنی شاہ غلام علی صاحب ان کے مرشد تھے. کسی نے پوچھا کہ مرزا حضرت شیخ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب تفسیر مظہری ہے، ان کو مرشد مظہر جانے جانا کی صحبت ملی، تو کہا ان کو مرشد مظہر جانے جانا کی تو صحبت ملی، ساتھ سہنا ملا، لیکن ساتھ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقویت ملی، جو اتنا بڑا خوبصورت برتن بنا. شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد، اتنے نازک مرشد، نزاکت کا عالم یہ ہے کہ پنکھا ہلا رہے، کہہ رہے میاں تمہارے بازو میں جان ہی نہیں ہے. اب انہوں نے پنکھا تھوڑا زیادہ ہلایا، کہہ رہے میاں آندھی بن گئی، اب اڑائی دو گے؟ نہ جائے پان نہ پائے رفتن، نہ جائے مان، نہ بندہ بھاگے نہ رہے کہاں جائے. انہیں کہا جان ہی نہیں ہے بازو میں، انہیں کو ذرا زیادہ کر دیا. انہیں کہا میں اڑا دو گے، ہاتھی بن جاؤ گے. یہ چیز ہے جس نے اتنے بڑی عظیم ہستی کو. علامہ عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کون سی؟ در مختار. آپ کی فقہ کی وہ بڑی کتاب ہے جس کے بغیر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. انہیں پتہ چلا شام میں اتنی بڑی ہستی ہیں دلی میں. کون؟
شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ غلام علی صاحب کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، سنو صحبت اور سہنی کی بات کر رہا ہوں، کوئی عالم مفتی نہیں، دنیا کا اتنا بڑا عالم اور مفتی جس کے نام کا آج بھی سکہ چلتا ہے، آپ کی کوئی مسئلہ ہو تو اس کتاب کے دیکھے بغیر حل نہیں ہوتا، وہ وہاں سے چلے اور حضرت کی خانقاہ میں آ کے حضرت کی جوتیاں سیدھی کی اور صحبت اختیار کی اور سہنا عالم کا سہنا بڑا عجیب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، عالم جو ہے نا، مفتی ہو، عالم ہو اور حساس ہو، وہ 1 منٹ میں دیکھتا ہے یہ بندہ حرام کر رہا ہے، یہ حلال کر رہا ہے، یہ مکروہ کر رہا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ ہے، یہ شرعن حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، وہ 1 منٹ میں جچتا ہے نا، اور اس کے اندر پہ اب کیا گزرتی ہے، اور خانقاہ میں جا کے بالکل ایسے جیسے ان پڑھ ہوتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں. وقت کے محدث شاہ عبد العزیز صاحب کو پتا چلا کہ اتنی بڑی ہستی آئے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. فرمایا مرشد نے فرمایا 40 دن خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھنا، مرشد کی اجازت کے بغیر میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، ہاں واپسی میں آپ سے ملتا جاؤں گا. یہ ہے سہنا اور صحبت. اتنے بڑے وقت کے محدث نے آ کے جب اختیار کی، پھر رب نے اس کو ایسا چمکایا کہ آج اس کی کتاب ورلڈ کی ضرورت بن گئی، دنیا کی ضرورت بن گئی. تو صحابی ہمیشہ صحبت سے بنے ہیں اور صحابی ہمیشہ سہنے سے بنے ہیں، صحبت سے اور سہنے سے. صحبت میں اگر سہنا نہ ہو تو وہ صحبت ہو ہی نہیں سکتی. میں آج گیا ہوا تھا وہاں بارڈر پہ فجر کی نماز کے بعد. انڈیا کا آخری بارڈر ہے یہاں پڑھانا، وہ آخری سامنے تار تھی. میں نے اپنے ساتھیوں سے گاڑی میں ایک بات کہی، اپنے حضرت کی بات مجھے یاد آئی، میں نے گاڑی میں کہی. میں نے کہا میرے حضرت فرماتے تھے بعض لوگ میرے ساتھ چلتے اس لیے ہیں کہ وہ میری غلطیاں نوٹ کریں، اور جب عشق ہوتا ہے اس میں پھر غلطیاں بھی جو ہے نا وہ واہ بن جاتی ہیں. اور جب عشق نہیں ہوتا اس میں کہا یہ ہل کیوں رہا ہے آٹا گوندتے ہوئے، عشق نہیں ہوتا. اور جب عشق ہوتا ہے نا اس میں ایک ایک ادا پہ واہ نکلتی ہے. سبحان اللہ، کمال ہے جی، میری سرکار تو ایسے مسکرائے، آپ تو ایسے بیٹھے، اور جب عشق نہیں ہوتا پھر ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے بندہ کہ یہ اللہ والا ہو کے تو ایسے نہیں کرتے، اللہ والے تو ایسے نہیں پہنتے، اللہ والے تو ایسے نہیں اٹھتے. اور مجھے ایک درویش کہنے لگے، میں تسبیح لیے بیٹھا تو لوگوں نے تسبیح پہ اعتراض کیا، اور میں نے ایک اچھے گلاس میں پانی پیا، اس نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا اللہ والے تو اچھے گلاس میں پانی پیتے، ٹوٹے پیالے میں پانی پیتے ہیں. جب عشق ہوتا ہے پھر ایک ایک ادا پہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ. اور جب عشق نہیں ہوتا پھر آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں، وہ اعتراض دیکھتی ہیں. میرے حضرت فرمانے لگے بعض اوقات بعض لوگ میری غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ چلتے ہیں. تو صحابہ کی زندگی میں، اہل بیت کی زندگی میں 2 چیزیں جو ان کو خاص مقام دے گئیں، اور جس مقام کی وجہ سے ان کو اللہ جل شانہ نے اتنا عظیم سے عظیم تر کر دیا، وہ تھا صحبت اور سہنا. اس دن ایک صاحب یہاں آئے، میں نے اس کو کہا ایک دفعہ، میں نے کبھی تو یہاں نہ آیا کر، بس 8ویں دن آیا کر. پھر دیکھا آئے، میں نے کہا کسی ساتھی سے کہا، میں نے کہا اس کو کہو یہاں روز نہ آیا کرے. اب میری بات سنیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں. اچھا پھر دوسرے سے کہا میں نے کہا اس کو کہو روز نہ آئے کرے یہاں. پھر ایک دفعہ وہ صاحب کھڑے تھے، 2-3 بندے آئے، میں نے کہا اس کا پاؤں پکڑو. اب میں اس کو ہاتھ سے منع کرتا ہوں. اس کے 2 بندوں نے پاؤں پکڑے. میں نے کہا اللہ کے واسطے تو نہ آیا کر روز یہاں، بس 8ویں دن درس میں آیا کر، نہ آیا کر، 8ویں دن درس میں آیا کر. ابھی کیوں کہہ رہا ہوں؟
وہ میں چھوٹا سا حکیم تو ہوں پوڑیاں ماننے والا نا. حکیم کسی کو کڑوی دوائی، کسی کو میٹھی دوائی، کسی کو 1 گولی، کسی کو 2 گولی، کسی کو چمچ بھرا ہوا، کسی کو آدھا چمچ، کسی کو 1/4 چمچ. کیا حکیم سب کو ایک ہی دوائی دیتا ہے؟ بولو نہیں دیتا نا. کہیں ایسا نہ ہو اس کا دل تسبیح خانے سے بھر کے تسبیح خانے کی عظمت اس کے دل سے نہ نکل جائے. اور اگر عظمت نکل گئی نا اس کا کچھ نہ بچا. پھر یا رہتے ہوئے بھی نہیں رہے گا یا رہتے ہوئے بھی دور ہو جائے گا. اس کے دل سے عظمت نہ نکل جائے. کیوں؟ برتن ابھی کچا ہے، اس کا برتن کچا ہے، برتن ابھی پکا نہیں ہوا. اس لیے بابا تو ایسا کر، اللہ والا تو نہ چلا جائے یہاں سے. میں نے اس کو عرض کیا چلا جائے یہاں سے، 8 دن کے بعد آیا کر، درس سن کے چلا جایا کر. برتن ابھی پکا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر کی عظمت ختم ہو جائے. صحابہ کرام کی زندگی میں 2 چیزیں تھیں، اہل بیت کی زندگی میں 2 چیزیں تھیں. صحبت عظمت کے ساتھ تھی اور سہنا عظمت کے ساتھ تھا. پھر اس سہنے کو بھی فخر محسوس کرتے تھے، اس میں بھی فخر تھا. واہ سبحان اللہ، ایک موقع ایسا آیا، اس موقع پہ یوں کیا اور یہ ہمیں کامیابی ملی. اس سہنے میں بھی فخر تھا. انہوں نے فخر نہیں کیا، تاریخ فخر کر رہی ہے، تاریخ فخر کر رہی ہے. آج تاریخ کو فخر ہے، پوری تاریخ کو، کہ آج اتنا بڑا ان کو مقام ملا. پوری تاریخ کو فخر ہے، پوری تاریخ کو فخر ہے. دو چیزیں زندگی کا ساتھی بنائیں، میں بھی آپ بھی. تصوف کی دنیا بہت آسان ہو جائے گی. پیر علی جوئی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آج جو حلقہ کشف المحجوب ہے، اس میں جو ان کا سبق ہے نا لباس کا، آج ہم 2 لباس اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک صحبت اور ایک سہنا. میں بھی، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں، سارے محتاج ہیں. 2 چیزیں، اور ان 2 چیزوں سے پھر راہیں کھلتی ہیں، راہیں کھلتی ہیں. جب سہنا ہوتا ہے پھر جو حکم دے دو کہ ٹھیک ہے، بس میرے لیے اس میں خیر ہے، جو حکم دے دیا ٹھیک ہے. میں نے اس دن بندے کو ڈانٹا، پھر ڈانٹ کے میں نے کہا دیکھ ادھر آ. اب میری ڈانٹ کے 2 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی نے شکایت کی ہے، ایک یہ ہے کہ میری اصلاح ہوئی ہے. آج صبح وہ ہم سفر میں تھے، ہمارے ساتھ گاڑی میں ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے جی اس دن آپ نے مجھے ڈانٹا. میں رویا جا کے کہ اتنے عرصے کے بعد یا اللہ مجھے کوئی زندگی میں کوئی ایسا ملا تو سی جس نے مجھے ڈانٹا ہو. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھ تجھے میں نے ڈانٹا، اس ڈانٹے میں 2 چیزیں ہیں، یا تو تیری کسی نے شکایت کی ہے تو اس کو ایشو بنا لے، پھر تو نفرتوں کا نظام پیدا ہوگا کسی کے لیے، میرے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ میری زندگی کی اصلاح اسی میں ہے. شکر ہے کوئی تو میرے فلٹر کو، اچھا اے سی کا فلٹر صاف نہ ہو تو اس کی چلتے ہوئے کولنگ نہیں ہوتی. یہ خواتین کی جہاں بیٹھتی ہیں نا، مجھے معائنہ کرانے کے لیے آتی ہیں، اس طرف خواتین پردے میں بیٹھتی ہیں، اس کا اے سی چل رہا تھا، 2 ٹن کا اے سی ہے بڑا، کولنگ نہیں. میں پریشان، میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا. ایک درویش کو بلایا، اس نے چیک کیا، اس نے کہ سارے فلٹر مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اور جب فلٹر صاف کیے، سروس کی، اس کی کولنگ ہوئی. میں نے کہا یا اللہ یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی ہمارا کوئی فلٹر صاف کرے کولنگ کے لیے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تو توہین ہو گئی. عظمت کے ساتھ زندگی کے دن رات جب گزاریں گے، پھر اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ دینے والے ہیں. عظمت کے ساتھ زندگی کے دن رات جب گزاریں، صحبت عظمت کے ساتھ ہو اور سہنا عظمت کے ساتھ ہو. اس میں میرا مولا عطا کرتا ہے، اس میں میرا رب عطا کرتا ہے، اس میں میرا اللہ عطا کرتا ہے، اور اپنے غیب کے خزانے سے برکتوں کے، عافیتوں کے، عطاؤں کے، شفقت کے در کھولتا ہے میرا اللہ. اس پہ اور ایسے زندگی کا نظام برکتوں والا چلاتا ہے مولا کریم آقا، انسان گمان نہیں کر سکتا.
اور پھر انسان چلتا رہتا ہے. ورنہ اگر صحبت بھی نہ ہو اور صحبت ہے اور سہنا نہ ہو عظمت کے ساتھ، کبھی اپنی طبیعت میں بھی سہنا پڑتا ہے. انسان کہتا ہے نہیں، انسان کہتا ہے صبح ہے، اور جس کی صحبت میں وہ کہتا ہے شام ہے، تو وہی سہ کے کہے شام ہے، اندر لاکھ جنگ ہو کہیں نہیں شام ہے، اور اپنے دل کو مطمئن کر کے چلے، یہ شخص بڑی ترقی پاتا ہے، بہت ترقی پاتا ہے. چشم بند کہتے ہیں 4 چیزیں بند کر لے. پھر وہ کون سا شعر ہے جی؟ لب بند و چشم بند، گوش میں بند، گرب نبینی نورے، ہاں برما بخند. پھر مجھ پہ ہنس، یعنی پھر مجھ پہ ہنس. پہلے لب بند کر اور گوش بند کر. کان بند سے مراد جو وہ کہیں وہ سن، وہ کہیں یہ سچ ہے، کہہ لے سچ ہے چاہے جو بھی ہو. کان بند کر اور دوسری بولیوں سے بند کر، بس ایک کی سن، باقی ہر جگہ سے کان بند کر لے. اور لب بند کر لے اور آنکھیں بند کر لے، وہ کہیں جو دکھائیں وہی دیکھ. اور اپنی سوچوں کو بند کر لے، جو سوچوائیں پھر سوچ. کہا کہ پھر تجھے اگر نور حق نظر نہ آئے نا، اللہ کو خود اپنی ان جاگتی آنکھوں سے نہ دیکھ لینا، پھر مجھ پہ ہنسنا ان جاگتی آنکھوں سے. وہ کون سا شعر ہے جی کہ مصلی سجادہ رنگین، میں سجادہ رنگین کن گرت پیرے مغاں گوید. ہائے ہائے ہائے، اگر تجھے پیرے مغاں کہے اپنے سجادہ کو مصلی کو شراب سے تر کر اور اس میں سجدے کر. اگر تجھے پیر مغاں یہ کہہ دے کہ اپنے مصلی کو سجادے کو مصلی کو کس سے کر؟ شراب سے تر کر، پھر بھی تو یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہے. شیخ نے فرمایا، آخری باتوں میں ایک بات بس کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. شیخ نے فرمایا یہ پیسے ہیں، پیسے یہ لے جا. اور وہ پیسے اس دور میں، جس دور میں سودا ملتا تھا 4 آنے میں، اور انہوں نے دیا 5 روپے. کوئی چیز 4 آنے میں ملتی ہے اچھی سی چیز، اور اس کو جس سے 4 آنے میں چیز اچھی سی مل جاتی ہے اس کو جا کے 5 روپے میں 5 روپے دے دے اور کہیں کہ یہ 4 آنے والی چیز 5 روپے میں دے دے. 5 روپے دیے، فرمایا فلاں رنڈی کے پاس جا اور رات وہاں جا کے گزارا. ایک دم جھٹکا لگا، یہ کیا حکم ہے، تھر چکرا گیا. پھر اندر خیال آیا حکم کس کا ہے. اب قدم نہیں اٹھ رہے، چل رہا، 5 روپے جیب میں ڈالے ہوئے، قدم نہیں اٹھ رہے، سر دل کیفیات ساتھ نہیں دے رہی، چل رہا چل رہا چل رہا. اور چلتے 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 وہاں پہنچا. ہو اس کو کہا یہ 5 روپے ہیں، مجھے میری مراد دے. اس نے ایسی آنکھوں سے دیکھا، کہنے لگا 5 روپے سارے ہونے ہوں. اس نے کہا پھر تجھے ایک نیا مال آ رہا ہے ان ٹچ، وہ میں تجھے دوں. اور اس نے اس کے کمرے میں جو عورت بھیجی، تو عورت نے دیکھتی کہا ابا، اور اس نے دیکھا بیٹی. اللہ، بیٹی تو یہاں؟ اس نے کہا ابا آپ یہاں؟ اس نے کہا بیٹی تو اپنی کہانی سنا، میں اپنی سناؤں. اس نے کہا ابا جی آپ حضرت کی خدمت میں، شیخ کی خدمت میں آئے اور آپ مجھے اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے، اور ادھر کوئی قزاق ڈاکو آئے، انہوں نے مجھے لوٹا اٹھایا، مجھے انگلی نہیں لگائی کہ اس کو کچھ کہنا نہیں، اگر اس کو ٹچ کر لیا تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. فلاں ایک رنڈی ہے، اس کے پاس جا کے اس کو بیچیں گے. اور ابا جی جو پہلے گاہک آئے ہیں آپ آئے ہیں. اگر مرشد کہہ دے تجھے کہ تو سجادہ اپنا مصلی شراب سے رنگین کر، تو پھر یہ نہ سوچ کیا ہے صحبت اور سہنا.
سہنا، یہ سہنا ہے، اور اس سہنے کی بھی آخری سہنی ہے. بس کسی نے پوچھا مرشد سے کیا سیکھا؟ کہا سہنی بہنی کہنی. سہنی کہنی بہنی رہنی یہ مرشد سے سیکھا. کیسے سہنا ہے، کہنی کیسے کہنا ہے، بہنی کیسے بیٹھنا ہے، رہنی کیسے رہنا ہے، یہ مرشد سے سیکھا. سب سیکھنے والے ہیں. میں بھی محتاج ہوں، خود بڑا محتاج ہوں. سب سیکھنے والے ہیں. ایک دوسرے کو لے کے چلیں گے، اللہ سکھاتا جائے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں پشاور کے، رمضان صاحب. اس دن میرے میاں صاحب ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو نہ فون کیا. میں نے کہا خیریت ہے، کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، خیریت پوچھنا. کہنے لگے رات والد صاحب کو دفن کر کے آیا ہوں، پریشان ہوں بہت زیادہ. میں نے کہا رات مراقبے میں بیٹھا تھا تو آپ کی کیفیات مجھ پہ آئیں تو بہت پریشان تھے، اس لیے میں نے فون کیا کہ رات والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض اوقات کیفیات جاتی ہیں ادھر. اگر طلب سچی ہو تو ریسیو بھی ہوتی ہیں. اگر موبائل کھلا ہوا ہو تو کال ریسیو ہوتی ہے، اور موبائل بند ہو تو کال جائے گی صحیح لیکن ریسیو نہیں ہوگی. یہ طلب ہوتی ہے. یہ صحبت اور سہنے سے پھر کالیں ریسیو ہوتی ہیں. توجہ جاتی ہے اور ریسیو ہوتی ہے، توجہ جاتی ہے اور ریسیو ہوتی ہے. یہ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ سمجھاؤں تو یہ نقطہ میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ بڑی دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، کیسے سمجھاؤں؟ آج میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا میں نے ایک لفظ سنا، بلیا تو کون؟ میں نے کہا پتہ ہے بلیا کسے، بلے کے معنی کیا ہے؟ ان کا نام بلے شاہ کہتے ہیں. تو نام ان کا ہے ہی نہیں. ساری زندگی اس شریف میں رہے. مرشد تھے عنایت شاہ قادری، یہ سامنے کوئنز روڈ پہ ان کی، نہیں کوئنز روڈ پہ نہیں، سامنے ادھر، ہاں کوئنز روڈ پہ نا، ہاں ان کی تربت ہے. اچ کے تھے. اصل میں جو بھول گیا ہو بھولا ہوا، سرائکی میں اس کو کہتے ہیں بھلیا ہوا، پنجابی میں کہتے ہیں نا. تو یہ سرائکی میں کہتے ہیں اللہ میں اپنا مقصد بھول گیا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی زندگی، جن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، اس کی بندگی ہے نا. تو انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں بھولا ہوا ہوں، بھولیا ہوا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بھولیا ہوا، بھلا. یہ بھلا ہے، لفظ میں تواضع ہے، عاجزی ہے. یا اللہ میں بھلا ہوا ہوں، مجھے راہ لگا دے. اور اس کو ہمارے ذکر میں خاص میں اس لفظ کو کہتے ہیں یا دلیل المتحیرین. دلیل کہتے ہیں رہبر کو، متحیرین کہتے ہیں پاگل دیوانہ بیچارہ پریشان ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ہر طرف تو صحرا ہی صحرا ہے. یہ دلیل المتحیرین کی تفسیر اگر سیکھنی ہے نا، پھر صحراؤں کا رخ کریں. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، ابھی بھی گیا ہوں 10-15 دن پہلے. بس یوں بندہ بھولا، موت کے منہ میں گیا تو حد نظر ریت ہی ریت. یہاں نظر آتی ہے یا دلیل المتحیرین، اے رہبر آ، میرا ہاتھ پکڑ، میں پریشان ہوں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، مولا میں پریشان ہوں. یا دلیل المتحیرین. اور بلا کیا کہتا ہے؟ بلے شاہ بھلیا بھلا ہوا کیا کہتا ہے کہ مولا میں بھول گیا ہوں، اب مجھے تو راہ لگا دے. کیوں؟ اللہ سب سے بڑا رہبر اور رہنما ہے، اور سب سے بڑا طاقتور مولا اور مقتدر ہے.
اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس لیے صحابہ اہل بیت کی زندگی میں دو عبادتیں جو آج کے ہمارے حلقہ کشف المحجوب کا نچوڑ ہے، اور دو لباس جو ہمارے آج کے حلقہ کشف المحجوب کا نچوڑ ہے. وہ ایک لباس جو ہے وہ ہے صحبت کا، اور دوسرا سہنے کا. اللہ یہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے. اور یہ مراقبہ جو ہے نا، مراقبہ، اس میں محنت کریں. ابھی صحبت میں مراقبہ مل رہا ہے. سنیں، یہ جو ابھی صحبت ہے نا، ہم بیٹھے ہیں، میر احباب جمع ہیں، یہ جو بھی صحبت ہے اس میں مراقبہ ملے گا. ابھی غور سے سنیں، مراقبہ ملے گا. اب اس کو نا گھر کیا کریں، اس کی مشق کیا کریں. آپ سے مجھے ایک شکایت ہے، مجھے ہوم ورک نہیں دیتے. آپ ہوم ورک نہیں دیتے. ہوم ورک دیتا ہوں ہر دفعہ کشف المحجوب کے حلقے میں بلا کے نا ہوم ورک دیتا ہوں. آپ مجھے ہوم ورک نہیں دیتے، ہوم ورک نہیں دیتے. اتنا کریں، میرے ساتھ مہربانی کریں. کاپیاں دیتا ہوں، پھر خالی کی خالی ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں سٹار بھی لگائیں. کیوں سٹار لگاؤں میں؟ نمبر کیوں دوں؟ سٹار غلطیوں والے بھی ہوتے ہیں اور نمبروں والے بھی ہوتے ہیں، کامیابیوں والے. تو ہوم ورک کی کوشش کریں. ہوم ورک، تسبیحات کا ہوم ورک، تلاوت کا ہوم ورک، حلال و حرام کا ہوم ورک، حلال طیب طاہر زندگی، رزق حلال کا ہوم ورک، سچ کا ہوم ورک، اور یہ مراقبے کا ہوم ورک. ہوم ورک تو ضروری ہے. سو تو نہیں رہے اللہ والو؟ تو ہوم ورک کریں گے نا. ہوم ورک جو ہے، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر آ جاؤ، پھر کر کے آ جاؤ. تو ہوم ورک پھر کر کے دیں گے، پورا ہوم ورک ہوگا. آئندہ دفعہ ہم ملیں تو ہمارے ہوم ورک کے رجسٹر کاپیاں پوری بہترین ہوں اور لاجواب ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مراقبہ جو ہے، یہ اللہ پاک جل شانہ سے اصل میں پانے کا ڈائریکٹ ایک نظام، ڈائریکٹ نظام. نامہ بر کیا بلا صبا کون ہے. اب میری راہوں میں کوئی حائل نہ ہو. نامہ بر کیا بلا صبا کون ہے. میری راہوں میں اب حائل کوئی نہ ہو، بس اب مجھ سے اللہ سے باتیں کر لیتا. یہ مراقبہ جو ہے نا، یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ایک نظام ہے جس میں پردے سارے ہٹ جاتے ہیں. تو اس مراقبے پہ میں نے اب محنت کرنی ہے. تو اب یہ اجتماعی مراقبہ ہوگا. تھوڑا سا میں تصور اس کا عرض کر دوں. تصور یہ ہوگا، مختصر سا تصور، آسان سا عرض کرتا ہوں. پھر انسان جب ترقی کرتا جاتا ہے پھر اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. آسان سا تصور یہ عرض کرتا ہوں، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اتر رہا، اور میرا دل اللہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اللہ کو اللہ کے ساتھ، اللہ کو اللہ کے وجدان کے ساتھ، اللہ کو اللہ کے تصور کے ساتھ، اللہ کو اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کو اللہ کے ساتھ کہنا ہے، ایسی عظمت کے ساتھ. اور اس تصور کے ساتھ بیٹھنا. پھر تصور تھوڑا سا کمزور ہو، پھر اس تصور کو زبان سے نہیں دہرانا، اس تصور کو بھی دل سے دہرانا ہے. زبان بالکل بند، آنکھیں، زبان، سوچیں، ہر چیز پہ پہرا بٹھا دیں. اور پہرا بٹھانے کے بعد اس تصور کو کریں. اس تصور کو پہرا بٹھانے کے بعد اس تصور کو کریں. اس تصور کو، بس اس تصور کو. یہ جو انتظار ہے نا، انتظار، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. میرا بندہ میری انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. الہی کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. یہ مراقبہ ہے، یہ انتظار ہے کہ اللہ جل شانہ
آ رہا میرے دل میں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، ہر تمنا دل سے رخصت، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا۔ بس یہ جو اب تو آ جا ہے نا، یہ مراقبہ ہے۔ اللہ پاک کا نور عرش الہی سے میرے دل پہ، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد تصور جب بڑھے گا تو میرے روئے روئے میں سے لفظ اللہ نکل رہا ہے، روئے روئے میں سے اللہ، پھر روشنی کا ایک نور ہوگا اور اس روشنی کے نور میں بندہ ڈوب جائے۔ میں بہت عرصہ مراقبہ کرتا رہا میزاب کا۔ پچھلے سال، اس سال نہیں، پچھلے سال مجھے حتیم میں اس کے طواف زیارہ کے نفل پڑھنے کا موقع مل گیا، خود حتیم میں۔ حج کا موقع ہو تو حتیم میں طواف زیارہ کے نفل کیسے پڑھے جا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں، لیکن رش نہیں تھا، ایسے وقت میں اللہ نے پہنچایا۔ تو میزاب رحمت کے کھڑے ہو، نیچے کھڑے ہو کے نا میں نے نفل پڑھے۔ وہ جو مراقبہ ساری عمر کرتا رہا، میں نے میزاب رحمت کے نیچے اب تک 2 دفعہ موقع ملا زندگی میں، ایام حج میں، عمرے میں نہیں، تو بہت رش ہوتا ہے، تو اس کے نیچے کھڑے ہو کے جب نفل پڑھے نا، اور نفل اس مراقبے کے ساتھ پڑھے، تو پھر حقیقت میں وہ ہو گیا جو اب تک مراقبے میں تھا، وہ حقیقت میں ہو گیا، 100% حقیقت ہو گیا، 100% سے بھی اگلی 100%۔ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ تو اس مراقبے کو نا محنت کریں، اور پھر ہوم ورک کریں، گھر جو کام دیا جائے اس کو کریں۔ ابھی پہلے کیفیات محسوس نہیں ہوگی، پہلے ایسے محسوس ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، کرتے کرتے عادت بنا لینا، ایک وقت آئے گا عادت عبادت بن جائے گی۔ کیا ہوگی؟ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت تو بنائیں، مراقبہ اس توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک جل شانہ اپنی ذات کا دھیان عطا فرمائے، اللہ اپنی ذات کا سچا تعلق عطا فرمائے مجھے آپ کو۔ اللہ ہماری لفظ و لہجوں کی غلطیاں معاف کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کا وہ قرب عطا کرے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔